محافظ نے کہا، وہاں کوئی انسان نہیں تھا، حملہ آور ہی ہو سکتے ہیں، اگر گھوڑے 8 تھے تو وہ بھی 8 ہی ہوں گے، چھاپا ماروں کی تعداد زیادہ نہیں ہو سکتی۔ نائب سالار نے کہا، ہم انشاءاللہ انہیں پکڑ لیں گے، یہ یاد رکھو کہ وہ چھاپا مار ہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، اور لڑکیاں جاسوس ہیں، اگر تم ایک جاسوس یا چھاپا مار کو پکڑ لو تو سمجھ لو کہ تم نے دشمن کے 200 عسکری پکڑ لیے ہیں۔ میں ایک جاسوس کو ہلاک کرنے کے لیے دشمن کے 200 عسکریوں کو چھوڑ سکتا ہوں۔ ایک عورت کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، مگر ایک جاسوس اور تقریب کار عورت اکیلی پورے ملک کا بیڑا غرق کر سکتی ہے۔ یہ لڑکیاں بہت خطرناک ہیں، اگر وہ مصر کے اندر رہ گئیں تو تمہارا پورے کا پورا لشکر بیکار ہو جائے گا۔ ایک جاسوس یا جاسوسا کو پکڑنے یا جان سے مارنے کے لیے اپنے 100 سپاہی قربان کر دو، یہ سودا پھر بھی سستا ہے۔ چھاپا مار اگر نہ پکڑے جائیں تو مجھے پرواہ نہیں، ان لڑکیوں کو ہر قیمت پر پکڑنا ہے، ضرورت سمجھو تو تیروں سے انہیں ہلاک کر دو، زندہ نگل کر نہ جائیں۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر 20 تیز رفتار سوار روانہ کر دیے گئے۔ ان کا رہنما یہ محافظ تھا اور کمانڈر علی بن سفیان کا ایک نائب زاہدین تھا۔ ان سواروں میں فخر المصری کو علی بن سفیان نے خاص طور پر شامل کیا تھا۔ یہ فخر کی خواہش تھی کہ اسے بالیان اور موبی کے تعاقب کے لیے بھیجا جائے۔ یہ تو نہ علی بن سفیان کو علم تھا نہ فخر المصری کو کہ جن کے تعاقب میں سوار جا رہے ہیں وہ بالیان اور موبی اور ان کے 6 وفادار ساتھی ہیں۔ ادھر سے یہ 20 سوار روانہ ہوئے، جن میں 21واں ان کا کمانڈر تھا۔ ان کا ہدف لڑکیاں تھیں اور انہیں چھوڑا کر لے جانے والے ادھر سے صلیبیوں کے 20 کمانڈر آ رہے تھے، جن میں 21واں ان کا کمانڈر تھا۔ ان کا بھی ہدف یہی لڑکیاں تھیں، مگر ان کی کمزوری یہ تھی کہ وہ پیدل آ رہے تھے۔ دونوں پارٹیوں میں سے کسی کو بھی معلوم نہ تھا کہ جن کے تعاقب میں وہ جا رہے ہیں وہ کہاں ہیں۔ صلیبیوں کی کمانڈو پارٹی اگلے روز سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے خاصا فاصلہ طے کر چکی تھی۔ راستہ اوپر چڑھ رہا تھا، وہ علاقہ نشیب و فراز کا تھا۔ یہ لوگ بلندی پر گئے تو انہیں دور ایک میدان میں، جہاں کھجور کے بہت سے درختوں کے ساتھ دوسری قسم کے درخت بھی تھے، بے شمار اونٹ کھڑے نظر آئے۔ انہیں بٹھا بٹھا کر ان سے سامان اتارا جا رہا تھا۔ 12-14 گھوڑے بھی تھے، ان کے سوار فوجی معلوم ہوتے تھے، باقی تمام شتربان تھے۔ یہ 21 صلیبی رک گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، جیسے انہیں یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ اونٹ اور گھوڑے ہیں۔ یہی ان کی ضرورت تھی۔ ان کے کمانڈر نے پارٹی کو روک لیا اور کہا، ہم سچے دل سے صلیب پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا کر آئے ہیں۔ وہ دیکھو صلیب کا کرشمہ، یہ معجزہ ہے۔ خدا نے آسمان سے تمہارے لیے سواری بھیجی ہے۔ تم میں سے جس کے دل میں کسی بھی گناہ کا یا فرض سے کوتاہی کا یا جان بجا کر بھاگنے کا خیال ہے، وہ فوراً نکال دو۔ خدا کا بیٹا جو مظلوموں کا دوست اور ظالموں کا دشمن ہے، تمہاری مدد کے لیے آسمان سے اتر آیا ہے۔ سب کے چہروں پر تھکن کے جو آثار تھے وہ غائب ہو گئے اور چہروں پر رونق آ گئی۔ انہوں نے ابھی اس پہلو پر غور ہی نہیں کیا تھا کہ اتنے بے شمار اونٹوں اور گھوڑوں میں سے جن کے ساتھ اتنے زیادہ شتربان اور فوجی ہیں، وہ اپنی ضرورت کے مطابق جانور کس طرح حاصل کریں گے۔ یہ 100 کے لگ بھگ اونٹوں کا قافلہ تھا جو محاذ پر فوج کے لیے راشن لے جا رہا تھا۔ چونکہ ملک کے اندر دشمن کا کوئی خطرہ نہیں تھا، اس لیے قافلے کی حفاظت کا کوئی خاص اہتمام نہیں کیا گیا تھا۔ صرف 10 گھوڑ سوار ساتھ بھیج دیے گئے تھے۔ شتربان نہتے تھے، ابھی چھاپا مار اور شپقوں مارنے والے میدان میں نہیں آئے تھے۔ صلیبیوں کے یہ 21 آدمی پہلے چھاپا مار تھے، یا اس سے پہلے صلاح الدین نے شپقوں کا وہ طریقہ آزمایا تھا جس میں تھوڑے سے سواروں نے سوڈانیوں کی فوج کے عقبی حصے پر حملہ کیا اور غائب ہو گئے تھے۔ اس وار کرو اور بھاگو کے طریقے جنگ کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے سلطان ایوبی نے تیز رفتار، ذہین اور جسمانی لحاظ سے غیر معمولی طور پر صحت مند عسکریوں کے دستے تیار کرنے کا حکم دیا تھا، اور دشمن کے ملک میں لڑاکا جاسوس بھیجنے کی اسکیم بھی تیار کر لی تھی۔ لیکن
सलेबियों को अभी शपकों और छापों की नहीं सूझी थी। किसी निजी काफिले को डाकू बाज औकात लूट लिया करते थे। सरकारी काफिले हमेशा महफूज रहते थे, इसीलिए फौजों के रसद के काफिले बेखौफ व खतर रवां दवा रहते थे। इससे पहले भी इसी महाज के लिए 2 बार रसद के काफिले जा चुके थे और इसी इलाके से गुजरे थे, लिहाजा हिफाजती इक़दामात की जरूरत नहीं समझी जाती थी। ये काफिला भी खतरों से बेपरवाह महाज को जा रहा था और रात के लिए यहां पड़ाव कर रहा था। इससे थोड़ी ही दूर काफिले के लिए बहुत बड़ा खतरा आ रहा था। सलेबी कमांडर ने अपनी पार्टी को एक नशेब में बिठा लिया और 2 आदमियों से कहा कि वो जाकर ये देखें कि काफिले में कितने ऊंट, कितने घोड़े, कितने मुसल्ला आदमी और कतरे क्या क्या हैं। फिर वो रात को हमला करने की स्कीम बनाने लगा। उनके पास हथियारों की कमी नहीं थी, जज्बे की भी कमी नहीं थी। हर एक आदमी जान पर खेलने को तैयार था। निस्फ शब से बहुत पहले वो 2 आदमी वापस आए जो काफिले को करीब से देखने गए थे। उन्होंने बताया कि काफिले के साथ 10 मुसल्ला सवार हैं जो एक ही जगह सोए हुए हैं। घोड़े अलग बंधे हैं, शत्रबान टोलियों में बंटकर सोए हुए हैं। सामान में ज्यादातर बोरियां हैं। शत्रबानों के पास कोई हथियार नहीं। ये बड़ी अच्छी मालूमात थी। काम मुश्किल नहीं था। काफिले वाले गहरी नींद सोए हुए थे। 10 अस्करियों की आंख भी न खुली कि तलवारों और खंजरों ने उन्हें काट कर रख दिया। सलेबी छापामारों ने ये काम इतनी खामोशी और आसानी से कर लिया कि बेशतर शत्रबानों की आंख ही न खुली, और जिनकी आंख खुली वो समझ ही न पाए कि ये क्या हो रहा है। जिसके मुंह से आवाज निकली वो उसकी जिंदगी की आखिरी आवाज साबित हुई। छापा मारों ने शत्रबानों को हिरासा करने के लिए चीखना शुरू कर दिया। सोए हुए शत्रबान घबरा और बड़बड़ा कर उठे। ऊंट भी बिदक कर उठने लगे। सलेबियों ने शत्रबानों का कत्ले आम शुरू कर दिया। बहुत थोड़े भाग सके। सलेबी कमांडर ने चिल्लाकर कहा, ये मुसलमानों का राशन है, तबाह कर दो, ऊंटों को भी हलाक कर दो। उन्होंने ऊंटों के पेटों में तलवारें घोंपनी शुरू कर दी। ऊंटों के वावैले से रात कांपने लगी। कमांडर ने घोड़े देखे, 12 थे, 10 सवारों के लिए और 2 फालतू। उसने 9 ऊंट अलग कर लिए। सूरज तुलू हुआ तो पड़ाव का मंजर बड़ा भयानक था। बेशुमार लाशें बिखरी हुई थीं। बहुत से ऊंट मर चुके थे, कई तड़प रहे थे, कुछ इधर उधर भाग गए थे। हर तरफ खून ही खून था। जिधर निगाह जाती थी ऊंट मरे हुए या तड़पते नजर आते थे। राशन की बोरियां फटी हुई थी। आटा और खाने का दीगर सामान खून में बिखरा हुआ था। 12 के 12 घोड़े गायब थे और वहां कोई जिंदा इंसान मौजूद नहीं था। छापामार दूर निकल गए। उनकी सवारी की जरूरत पूरी हो गई थी। अब वो तेज रफ्तारी से अपने शिकार को ढूंढ सकते थे। शिकार दूर नहीं था। बालियान का दिमाग पहले ही मोबी के हुस्न जवानी और शराब ने माऊफ कर रखा था। अब उसके पास 7 हसीन और जवान लड़कियां थीं। वो खतरों को भूल ही गया। मोबी उसे बार बार कहती थी कि इतना ज्यादा कहीं रुकना ठीक नहीं, जितनी जल्दी हो सके समंदर तक पहुंचने की कोशिश करो, हमारा ताक़ुब हो रहा है। मगर बालियान बेफिक्रे बादशाहों की तरह कहकहा लगाकर उसकी बात सुनी अनसुनी कर देता था। लड़कियों को जिस रात आजाद कराया गया था उससे अगली रात वो एक जगह रुके हुए थे। बालियान ने मोबी से कहा कि हम 7 मर्द हैं और तुम 7 लड़कियां हो। मेरे इन 6 दोस्तों ने मेरा साथ बड़ी दियानतदारी से दिया है। मैं उनकी मौजूदगी में तुम्हारे साथ रंगरलियां मनाता रहा, फिर भी वो नहीं बोले। अब मैं उन्हें इनाम देना चाहता हूं। तुम एक एक लड़की मेरे एक एक दोस्त के हवाले कर दो और उन्हें कहो कि ये तुम्हारी वफादारी का तोहफा है। ये नहीं हो सकता, मोबी ने गुस्से से कहा। हम फाहिशा नहीं हैं। मेरी मजबूरी थी कि मैं तुम्हारे हाथ में खिलौना बनी रही। ये लड़कियां तुम्हारी खरीदी हुई लौंडियां नहीं हैं। मैंने तुम्हें किसी कीमत पर भी शरीफ लड़की नहीं समझा। बालियान ने शाहाना जलाल से कहा, तुम सब हमारे लिए अपने जिस्मों का तोहफा लाई हो। ये लड़कियां मालूम नहीं कितने मर्दों के साथ खेल चुकी हैं, इनमें एक भी मरियम नहीं। हम अपना फर्ज पूरा करने के लिए जिस्मों का तोहफा देती हैं। मोबी ने कहा, हम अय्याशी के लिए मर्दों के पास नहीं जाती। हमें हमारी कौम और हमारे मजहब ने एक फर्ज सौंपा है।
اس فرض کی ادائیگی کے لیے ہم اپنا جسم، اپنا حسن، اپنی عصمت کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتی ہیں۔ ہمارا فرض پورا ہو چکا ہے، اب تم جو کہہ رہے ہو یہ عیاشی ہے جو ہمیں منظور نہیں۔ جس روز ہم عیاشی میں الجھ گئیں اس روز سے صلیب کا زوال شروع ہو جائے گا، صلیب ٹوٹ جائے گی۔ ہم اپنی عصمت کے شیشے کو توڑ دیتی ہیں تاکہ صلیب نہ ٹوٹے۔ ہمیں ٹریننگ دی گئی ہے کہ ایک مسلمان سربراہ کو تباہ کرنے کے لیے 10 مسلمانوں کے ساتھ راتیں بسر کرنا جائز ہے اور کار ثواب ہے۔ مسلمانوں کی ایک مذہبی پیشوا کو اپنے جسم سے ناپاک کرنے کو ہم ایک عظیم کار خیر سمجھتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم صلیب کی بقا کے لیے مجھے استعمال کر رہی ہو۔ بالیان کے احساسات آہستہ آہستہ جاگنے لگے۔ کیا تم مجھے صلیب کا محافظ بنانا چاہتی ہو؟ کیا تم ابھی تک شک میں ہو؟ موبی نے کہا۔ تم نے صلیب کے ساتھ کیوں دوستی کی ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کی حکمرانی سے آزاد ہونے کے لیے، بالیان نے کہا۔ صلیب کی حفاظت کے لیے نہیں۔ میں مسلمان ہوں لیکن اس سے پہلے میں سوڈانی ہوں۔ میں سب سے پہلے صلیبی ہوں، موبی نے کہا۔ عیسائی ہوں اور اس کے بعد اس ملک کی بیٹی ہوں جہاں میں پیدا ہوئی تھی۔ موبی نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، اسلام کوئی مذہب نہیں، اسی لیے تم اپنے ملک کو اس پر ترجیح دے رہے ہو۔ یہ تمہاری نہیں، تمہارے مذہب کی کمزوری ہے۔ تم میرے ساتھ سمندر پار چلو تو میں تمہیں اپنا مذہب دکھاؤں گی، تم اپنے مذہب کو بھول جاؤ گے۔ میں اس مذہب پر لعنت بھیجوں گا جو اپنی بیٹیوں کو غیر مردوں کے ساتھ راتیں بسر کرنے اور شراب پینے پلانے کو ثواب کا کام سمجھتا ہے۔ بالیان اچانک بیدار ہو گیا۔ اس نے کہا، تم نے اپنی عصمت مجھ سے نہیں لٹائی بلکہ میری عصمت لوٹی ہے۔ میں نے تمہیں نہیں بلکہ تم نے مجھے کھلونا بنائے رکھا ہے۔ ایک مسلمان کا ایمان خریدنے کے لیے عصمت کوئی زیادہ قیمت نہیں، لڑکی نے کہا۔ میں نے تمہاری عصمت نہیں لوٹی، تمہارا ایمان خریدا ہے، مگر تمہیں راستے میں بھٹکتا ہوا چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ تمہیں ایک عظیم روشنی کی طرف لے جا رہی ہوں جہاں تمہیں اپنا مستقبل اور اپنی عاقبت ہیروں کی طرح چمکتی نظر آئے گی۔ میں اس روشنی میں نہیں جاؤں گا، بالیان نے کہا۔ دیکھو بالیان، موبی نے کہا، مرد، جنگجو مرد وعدے اور سودے سے پھرا نہیں کرتے۔ تم میرا سودا قبول کر چکے ہو۔ میں نے تمہارا ایمان خرید کر شراب میں ڈبو دیا ہے اور تمہیں منہ مانگی قیمت دی ہے۔ اتنے دنوں سے تمہاری لونڈی اور بے نکاحی بیوی بنی ہوئی ہوں۔ اس سودے سے پھرو نہیں، ایک کمزور لڑکی کو دھوکہ نہ دو۔ تم نے مجھے وہ عظیم روشنی یہیں دکھا دی ہے جو تم مجھے سمندر پار لے جا کر دکھانا چاہتی ہو، بالیان نے کہا۔ مجھے اپنا مستقبل اور اپنی عاقبت ہیروں کی طرح چمکتی نظر آنے لگی ہے۔ موبی نے کچھ کہنے کی کوشش کی تو بالیان گرج کر کہا، خاموش رہو لڑکی۔ صلاح الدین ایوبی میرا دشمن ہو سکتا ہے لیکن میں اس رسول کا دشمن نہیں ہو سکتا جس کا صلاح الدین ایوبی نام لیوا ہے۔ میں اس رسول کے نام پر مصر اور سوڈان کو قربان کر سکتا ہوں۔ اس کے عظیم اور مقدس نام پر میں صلاح الدین ایوبی کے آگے ہتھیار ڈال سکتا ہوں۔ میں تم کو کئی بار کہہ چکی ہوں کہ شراب کم پیا کرو، موبی نے کہا۔ ایک شراب دوسرے رات بھر جاگنا اور میرے جسم کے ساتھ کھیلتے رہنا۔ دیکھو تمہارا دماغ بالکل بیکار ہو گیا ہے۔ تم یہ بھی بھول گئے کہ میں تمہاری بیوی ہوں۔ میں کسی فاحشہ صلیبی کا قابل نہیں ہو سکتا۔ اس کی نظر شراب کی بوتل پر پڑی۔ اس نے بوتل اٹھا کر پرے پھینک دی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے دوستوں کو بلا لیا، وہ دوڑتے آئے۔ اس نے کہا، یہ لڑکیاں اور یہ لڑکی بھی تمہاری قیدی ہیں، انہیں واپس قاہرہ لے چلو۔ قاہرہ؟ ایک نے حیران ہو کر کہا، آپ قاہرہ جانا چاہتے ہیں؟ ہاں، اس نے کہا، قاہرہ۔ حیران ہونے کی ضرورت نہیں، اس ریگزار میں کب تک بھٹکتے رہیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ چلو گھوڑوں پر زینے کسو اور ہر لڑکی کو ایک ایک گھوڑے کی پیٹھ پر باندھ کر لے چلو۔ صحرا میں اونٹ کا سفر بے آواز پا ہوتا ہے۔ گھوڑوں کے ٹاپوؤں کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دیتی ہیں، لیکن اونٹ کے پاؤں خدا نے ایسے بنائے ہیں کہ ہلکی سی آواز بھی پیدا نہیں ہوتی۔ بالیان جس وقت موبی کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، اسے محسوس تک نہ ہوا کہ ایک اونٹ ایک چھوٹے سے ریتیلے ٹیلے کے اونٹ میں کھڑا ان دونوں کو اور 6 لڑکیوں کو اور 6 آدمیوں کو دیکھ رہا ہے۔
وہ सलेबी कमांडो पार्टी का एक आदमी था। उस पार्टी का कमांडर अक्लमंद आदमी था। बालियान के डेरे से तकरीबन निस्फ मील दूर उसने पड़ाव किया था। उसके वहमो गुमान में भी न था कि उसका शिकार उससे निस्फ मील दूर है। उसने फौजी दानिशमंदी से काम लेते हुए रात को 3 आदमियों को यह ड्यूटी दे दी थी कि वो ऊंटों पर सवार होकर दूर दूर तक घूम आए और जहां उन्हें कोई खतरा या काम की कोई चीज नजर आए आकर इत्तला दें। इस काम के लिए ऊंट ही मौजू सवारी थी, क्योंकि उसके पांव की आवाज नहीं होती। तीनों सवार मुख्तलिफ सिमतों को चले गए थे। ये सारा इलाका ऐसा था कि पड़ाव के लिए निहायत अच्छा था। इसलिए कमांडर ने सोचा था कि यहां किसी और ने भी डेरे डाल रखे होंगे। एक शत्र सवार को रोशनी सी नजर आई तो वो उस तरफ चल पड़ा। ये एक छोटी सी मशल थी जो बालियान के आरजी कैंप में जल रही थी। शत्र सवार आगे गया तो एक टीले के पीछे हो गया। ये इतना ही ऊंचा था कि ऊंट पर सवार होकर आगे देखता जा सकता था। ऊंट और सवार उसके पीछे छुप गए थे। उसे हल्की हल्की रोशनी में लड़कियां नजर आईं जो बालियान के फौजी दोस्तों के साथ गपशप लगा रही थीं। उनसे कुछ दूर एक और लड़की एक आदमी के साथ बातें करती नजर आई। जरा परे बहुत से घोड़े बंधे हुए थे। इनमें वो घोड़े भी थे जो उन लोगों ने कैदियों के मुहाफिजों को कत्ल करके हासिल किए थे। सलेबी शत्र सवार ने ऊंट को मोड़ा, कुछ दूर आहिस्ता आहिस्ता चला और फिर ऊंट दौड़ा दिया। ऊंट के लिए निस्फ मील का फासला कुछ भी नहीं था। सवार ने अपनी पार्टी को खुशखबरी सुनाई कि शिकार हमारे कदमों में है। कमांडर ने एक लम्हा भी जाया न किया। शत्र सवार से हदफ की तफसील पूछी और पार्टी को पैदल चला दिया। घोड़ों के कदमों की आवाज से शिकार चौकन्ना हो जाने का खतरा था। जिस वक्त ये पार्टी बालियान के डेरे तक पहुंची, बालियान हुक्म दे चुका था कि एक एक लड़की को घोड़े की पीठ पर बांध दो। उसके दोस्त हैरत ज़दा होकर बालियान को देख रहे थे कि उसका दिमाग खराब हो गया है। उन्होंने उसके साथ बहस शुरू कर दी और वक्त जाया होता रहा। बालियान ने उन्हें बड़ी मुश्किल से कायल किया कि वो जो कुछ कह रहा है होश ठिकाने रख कर कह रहा है और काहिरा चले जाने में ही मसलहत और आफियत है। लड़कियां परेशानी के आलम में उसे देख रही थीं। बालियान के आदमियों ने घोड़ों पर जीने डाली और लड़कियों को पकड़ लिया। अचानक उन पर आफत टूट पड़ी। बालियान ने बुलंद आवाज से बार बार कहा, हम हथियार डालना चाहते हैं, लड़कियों को काहिरा ले जा रहे हैं। वो हमलावरों को सुल्तान अय्यूबी के फौजी समझ रहा था, लेकिन एक खंजर ने उसके दिल में उतरकर उसे खामोश कर दिया। उसके दोस्त इतने ज्यादा आदमियों के ऐसे अचानक हमले का मुकाबला न कर सके। संभलने से पहले ही खत्म हो गए। सलेबियों का छापा कामयाब था। लड़कियां आजाद हो चुकी थीं। छापा मार इन्हें फौरन अपनी जगह ले गए। उन्होंने कमांडर को पहचान लिया। वो भी उनकी पार्टी का जासूस था। उन्होंने रात वहीं बसर करने का फैसला किया और पहरे के लिए 2 संतरी खड़े कर दिए जो डेरे के इर्द गिर्द घूमने लगे। सुल्तान अय्यूबी के भेजे हुए सवार उस जगह से अभी दूर थे जहां से कैदी लड़कियां बालियान के आदमियों ने रिहा कराई थी। रात को भी चले जा रहे थे। ताक़ुब में वक्त जाया करना नहीं चाहते थे। राहनुमा उनके साथ था। वो रास्ता और जगह भूला नहीं था। वो उन्हें उस जगह ले गया जहां उन पर हमला हुआ था। एक मशल जलाकर देखा गया। वहां रॉबिन और उसके साथियों की लाशें और उनके मुहाफिजों की लाशें पड़ी थी। ये चीरी फाड़ी और खाई हुई थी। उस वक्त भी सहराई लोमड़ियां और गीदड़ उन्हें खा रहे थे। सवारों को देखकर ये दरिंदे भाग गए। दिन के वक्त उन्हें गिद्ध खाते रहे थे। मुहाफिज अपने कमांडर को उस जगह ले गया जहां से उसने घोड़ा खोला था। वहां से मशल की रोशनी में जमीन देखी गई। घोड़ों के कदमों के निशान नजर आ रहे थे और सिमत की निशानदेही कर रहे थे जिधर ये गए थे, मगर रात के वक्त उन निशानियों को देख देख कर चलना बहुत मुश्किल था। वक्त जाया होने का और भटक जाने का डर था। रात को वहीं क़याम किया गया। सलेबी पार्टी के कैंप में सब जाग रहे थे। वो बहुत खुश थे। कमांडर ने फैसला किया था कि सहरा की तारीकी में बहरे रूम की तरफ रवाना हो जाएंगे। उस वक्त मेघनाना मारियूस ने कहा कि मकसद अभी पूरा नहीं हुआ। सलाउद्दीन अय्यूबी को कत्ल करना बाकी है। कमांडर ने कहा कि ये उस सूरत में मुमकिन था
کہ وہ لڑکیوں کے پیچھے قاہرہ چلے جاتے. اب وہ قاہرہ سے بہت دور ہیں، اس لیے قتل کی مہم ختم کی جاتی ہے. یہ میری مہم ہے جسے موت کے سوا کوئی ختم نہیں کر سکتا. میگنانا ماریوس نے کہا، میں نے صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے کا حلف اٹھایا تھا. مجھے ایک ساتھی اور ایک لڑکی کی ضرورت ہے. یہ فیصلہ مجھے کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. کمانڈر نے کہا، سب پر فرض ہے کہ میرا حکم مانے. میں کسی کے حکم کا پابند نہیں. میگنانا ماریوس نے کہا، تم سب خدا کے حکم کے پابند ہو. کمانڈر نے اسے ڈانٹ دیا. میگنانا ماریوس کے پاس تلوار تھی. وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کمانڈر پر تلوار سونت لی. ان کے ساتھی درمیان میں آ گئے. میگنانا ماریوس نے کہا، میں خدا کا دھتکارا ہوا انسان ہوں. میں گناہ اور بے انصافی کے درمیان بھٹک رہا ہوں. کیا تم جانتے ہو مجھے 30 سالوں کے لیے قید خانے میں کیوں رکھا گیا تھا؟ 5 سال گزرے. میری ایک بہن جس کی عمر 16 سال تھی اغوا کر لی گئی تھی. میں غریب آدمی ہوں. میرا باپ مر چکا ہے. ماں اندھی ہے. میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. محنت مشقت کر کے میں ان سب کا پیٹ پالتا تھا. میں نے گرجے میں صلیب پر لٹکے ہوئے یسوع مسیح کے بت سے بہت دفعہ پوچھا تھا کہ میں غریب کیوں ہوں. میں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا. میں دیانتداری سے اتنی محنت کرتا ہوں مگر میرے کنبے کے پیٹ پھر بھی خالی رہتے ہیں. میری ماں کو خدا نے کیوں اندھا کیا ہے؟ یسوع مسیح نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا. اور جب کنواری بہن اغوا ہو گئی تو میں نے گرجے میں جا کر کنواری مریم کی تصویر سے پوچھا تھا کہ میری کنواری بہن کے کنوارے پن پر تجھے ترس کیوں نہیں آیا؟ وہ معصوم تھی. اس پر خدا نے یہ ظلم کیا تھا کہ اسے خوبصورتی دے دی تھی. مجھے یسوع مسیح نے بھی کوئی جواب نہیں دیا. مجھے کنواری مریم نے بھی کوئی جواب نہیں دیا. ایک روز مجھے ایک بہت ہی امیر آدمی کے نوکر نے بتایا کہ تمہاری بہن اس امیر آدمی کے گھر میں ہے. وہ عیاش آدمی ہے. کنواریوں کو اغوا کراتا ہے. تھوڑے دن اس کے ساتھ کھیلتا ہے اور انہیں کہیں غائب کر دیتا ہے. لیکن وہ آدمی بادشاہ کے دربار میں بیٹھتا ہے. لوگ اس کی عزت کرتے ہیں. بادشاہ نے اسے رتبے کی تلوار دی ہے. گناہگار ہوتے ہوئے خدا اس پر خوش ہے. دنیا کا قانون اس کے ہاتھ میں ہے. میں اس کے گھر گیا اور اپنی بہن واپس مانگی. اس نے مجھے دھکے دے کر اپنے محل سے نکال دیا. میں پھر گرجے گیا. یسوع مسیح کے بت اور کنواری مریم کی تصویر کے آگے رویا. خدا کو پکارا. مجھے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. میں گرجے میں اکیلا تھا. پادری آ گیا. اس نے مجھے ڈانٹ کر گرجے سے نکال دیا. کہنے لگا، یہاں سے تصویریں چوری ہو چکی ہیں. نکل جاؤ ورنہ پولیس کے حوالے کر دوں گا. میں نے حیران ہو کر اس سے پوچھا، کیا یہ خدا کا گھر نہیں ہے؟ اس نے جواب دیا، تم مجھ سے پوچھے بغیر خدا کے گھر میں کیسے آئے؟ اگر گناہوں کی معافی مانگنی ہے تو میرے پاس آؤ. اپنا گناہ بیان کرو. میں خدا سے کہوں گا کہ تمہیں بخش دے. تم خدا سے براہ راست کوئی بات نہیں کر سکتے. جاؤ، نکلو یہاں سے. اور میرے دوستوں، مجھے خدا کے گھر سے نکال دیا گیا. وہ ایسے لہجے میں بول رہا تھا کہ سب پر سناٹا طاری ہو گیا. لڑکیوں کے آنسو نکل آئے. صحرا کی رات کے سکوت میں اس کی باتوں کا تاثر سب پر طلسم بن کر طاری ہو گیا. وہ کہہ رہا تھا، میں پادری کو، یسوع مسیح کے بت کو، کنواری مریم کی تصویر کو اور اس خدا کو جو مجھے گرجے میں نظر نہیں آیا شک کی نظروں سے دیکھتا نکل گیا. گھر گیا تو اندھی ماں نے پوچھا، میری بچی آئی ہے یا نہیں؟ میری بیوی نے پوچھا. میرے بچوں نے پوچھا. میں بھی بت اور تصویر کی طرح چپ رہا. مگر میرے اندر سے ایک طوفان اٹھا اور میں باہر نکل گیا. میں سارا دن گھومتا پھر رہا تھا. شام کے وقت میں نے ایک خنجر خریدا اور دریا کے کنارے ٹہلتا رہا. رات اندھیری ہو گئی اور بہت دیر بعد میں ایک طرف چل پڑا. مجھے اس محل کی بتیاں نظر آئیں جہاں میری بہن قید تھی. میں بہت تیز چل پڑا اور اس محل کے پچھواڑے چلا گیا. میں اتنا چالاک اور ہوشیار آدمی نہیں تھا، لیکن مجھ میں چالاکی آ گئی. میں پچھلے دروازے سے اندر چلا گیا. محل کے کسی کمرے میں شور شرابہ تھا. شاید لوگ شراب پی رہے تھے. میں ایک کمرے میں داخل ہوا تو ایک نوکر نے مجھے روکا. میں نے خنجر اس کے سینے پر رکھ دیا اور اپنی بہن کا نام بتا کر پوچھا،
کہ وہ کہاں ہے۔ نوکر مجھے اندر کی سیڑھیوں سے اوپر لے گیا اور ایک کمرے میں داخل کر کے کہا کہ یہاں ہے۔ میں اندر گیا تو میرے پیچھے دروازہ بند ہو گیا۔ کمرہ خالی تھا۔ دروازہ کھلا اور بہت سے لوگ اندر آ گئے۔ ان کے پاس تلواریں اور ڈنڈے تھے۔ میں نے کمرے کی چیزیں اٹھا کر ان پر پھینکنی شروع کر دی۔ بہت توڑ پھوڑ کی۔ انہوں نے مجھے پکڑ لیا، مجھے مارا پیٹا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آیا تو میں ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ میرے خلاف الزام یہ تھے کہ میں نے ڈاکہ ڈالا، بادشاہ کے درباری کا گھر برباد کیا اور 3 آدمیوں کو قتل کی نیت سے زخمی کیا۔ میری فریاد کسی نے نہ سنی اور مجھے 30 سال سزائے قید دے کر قید خانے کے جہنم میں پھینک دیا۔ ابھی 5 سال پورے ہوئے ہیں۔ میں انسان نہیں رہا۔ تم قید خانے کی سختیاں نہیں جانتے۔ دن کے وقت مویشیوں جیسا کام لیتے ہیں اور رات کو کتوں کی طرح زنجیر ڈال کر کوٹریوں میں بند کر دیتے ہیں۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میری اندھی ماں زندہ ہے یا مر چکی۔ بیوی بچوں کا بھی پتہ نہ تھا۔ مجھے خطرناک ڈاکو سمجھ کر کسی سے ملنے نہیں دیا جاتا تھا۔ میں ہر وقت سوچتا رہتا تھا کہ خدا سچا ہے یا میں سچا ہوں۔ سنا تھا کہ خدا بے گناہوں کو سزا نہیں دیتا، مگر مجھے خدا نے کس گناہ کی سزا دی تھی؟ میرے بچوں کو کس گناہ کی سزا دی تھی؟ میں 5 سال اسی الجھن میں مبتلا رہا۔ کچھ دن گزرے، فوج کے 2 افسر قید خانے میں آئے۔ وہ اس کام کے لیے جس پر ہم آئے ہوئے ہیں آدمی تلاش کر رہے تھے۔ میں اپنے آپ کو پیش نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ یہ بادشاہوں کے لڑائی جھگڑے تھے۔ مجھے کسی بادشاہ کے ساتھ دلچسپی نہیں تھی، لیکن میں نے جب سنا کہ چند ایک عیسائی لڑکیوں کو مسلمانوں کی قید سے آزاد کرانا ہے تو میرے دل میں اپنی بہن کا خیال آ گیا۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ مسلمان قابل نفرت قوم ہے۔ میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں عیسائی لڑکیوں کو مسلمانوں کی قید سے آزاد کراؤں گا تو خدا اگر سچا ہے تو میری بہن کو اس ظالم عیسائی کے پنجے سے چھڑا دے گا۔ پھر فوجی افسروں نے کہا کہ ایک مسلمان بادشاہ کو قتل کرنا ہے تو میں نے اسے جزا کا کام سمجھا اور اپنے آپ کو پیش کر دیا، مگر شرط یہ رکھی کہ مجھے اتنی رقم دی جائے جو میں اپنے کنبے کو دے سکوں۔ انہوں نے رقم دینے کا وعدہ کیا اور یہ بھی کہا کہ اگر تم سمندر پار مارے گئے تو تمہارے کنبے کو اتنی زیادہ رقم دی جائے گی کہ ساری عمر کے لیے وہ کسی کے محتاج نہیں رہیں گے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ 2 میرے ساتھ قید خانے میں تھے۔ انہوں نے بھی اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ ہم سے سینکڑوں باتیں پوچھی گئی۔ ہم تینوں نے انہیں یقین دلایا کہ ہم اپنی قوم اور اپنے مذہب کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ میں نے دراصل اپنے کنبے کے لیے اپنی جان فروخت کر دی ہے۔ قید خانے سے نکالنے سے پہلے ایک پادری نے ہمیں بتایا کہ مسلمانوں کا قتل تمام گناہ بخشوا دیتا ہے اور عیسائی لڑکیوں کو مسلمانوں کی قید سے آزاد کراؤ گے تو سیدھے جنت میں جاؤ گے۔ میں نے پادری سے پوچھا کہ خدا کہاں ہے؟ اس نے جو جواب دیا اس سے میری تسلی نہ ہوئی۔ میں نے صلیب پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھایا۔ ہمیں باہر نکالا گیا۔ مجھے میرے گھر لے گئے۔ میرے گھر والوں کو انہوں نے بہت سی رقم دی۔ میں مطمئن ہو گیا۔ اب میرے دوستو، مجھے اپنا حلف پورا کرنا ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا خدا کہاں ہے۔ کیا ایک مسلمان بادشاہ کو قتل کر کے خدا نظر آ جائے گا؟ تم پاگل ہو، کمانڈر نے کہا۔ تم نے جتنی باتیں کی ہیں ان میں مجھے عقل کی ذرا سی بھی بو نہیں آتی۔ اس نے بڑی اچھی بات کی ہے، اس کے ایک ساتھی نے کہا۔ میں اس کا ساتھ دوں گا۔ مجھے ایک لڑکی کی ضرورت ہے۔ میگنانا ماریوس نے لڑکیوں کی طرف دیکھ کر کہا، میں لڑکی کی جان اور عزت کا ذمہ دار ہوں۔ لڑکی کے بغیر میں صلاح الدین ایوبی تک نہیں پہنچ سکوں گا۔ میں جب سے آیا ہوں سوچ رہا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ تنہائی میں کس طرح مل سکتا ہوں۔ موبی اٹھ کر اس کے ساتھ جا کھڑی ہوئی اور بولی، میں اس کے ساتھ جاؤں گی۔ ہم تمہیں بڑی مشکل سے آزاد کرا کے لائے ہیں موبی، کمانڈر نے کہا۔ میں تمہیں ایسے خطرناک مہم پر جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ مجھے اپنی عصمت کا انتقام لینا ہے، موبی نے کہا۔ میں صلاح الدین ایوبی کی خوابگاہ میں آسانی سے داخل ہو سکتی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ مسلمان کا رتبہ جتنا اونچا ہوتا ہے وہ خوبصورت لڑکیوں کا اتنا ہی زیادہ شیدائی ہو جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کو محسوس تک نہ ہوگا کہ وہ اپنی زندگی میں آخری لڑکی دیکھ رہا ہے۔ بہت دیر کے بعد
بحث تکرار کے بعد میگنانا ماریوس اپنے ایک ساتھی اور موبی کے ساتھ اپنی پارٹی سے رخصت ہوا۔ سب نے انہیں دعاؤں کے ساتھ الوداع کہا۔ انہوں نے 2 اونٹ لیے، ایک پر موبی سوار ہوئی اور دوسروں پر دونوں مرد۔ ان کے پاس مصر کے سکے تھے اور سونے کی اشرفیاں بھی۔ دونوں مردوں نے چوغے اوڑھ لیے تھے۔ میگنانا ماریوس کی داڑھی خاصی لمبی ہو گئی تھی۔ قید خانے میں دھوپ میں مشقت کر کر کے اس کا رنگ اٹلی کے باشندوں کی طرح گورا نہیں رہا تھا، بلکہ سیاہی مائل ہو گیا تھا۔ اس سے اس پر یہ شک نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ یورپی ہے۔ بھیس بدلنے کے لیے انہیں کپڑے دے کر بھیجا گیا تھا، مگر ایک رکاوٹ تھی جس کا بظاہر کوئی علاج نہیں تھا۔ وہ یہ کہ میگنانا ماریوس اٹلی کی زبان کے سوا اور کوئی زبان نہیں جانتا تھا۔ موبی مصر کی زبان بول سکتی تھی۔ دوسرا جو آدمی ان کے ساتھ گیا تھا وہ بھی مصر کی زبان نہیں جانتا تھا۔ انہیں اس کا کوئی علاج کرنا تھا۔ وہ رات کو ہی چل پڑے۔ موبی راستے سے واقف ہو چکی تھی، وہ قاہرہ سے ہی آئی تھی۔ میگنانا ماریوس نے اس پر بھی ایک چوغا ڈال دیا اور اس کے سر پر دوپٹے کی طرح چادر اڑا دی۔ صبح کی روشنی میں سلطان ایوبی کے ان سواروں کا دستہ جو ان کے تعاقب میں گیا تھا گھوڑوں کے کھرے دیکھ کر روانہ ہو گیا۔ یہ بہت سے گھوڑوں کے نشان تھے جو چھپ ہی نہیں سکتے تھے۔ صبح سے پہلے سلیبیوں کی پارٹی لڑکیوں کو ساتھ لے کر چل پڑی۔ ان کی رفتار خاصی تیز تھی۔ ان کے تعاقب میں جانے والوں کا سفر رک گیا کیونکہ رات کے وقت وہ زمین کو نہیں دیکھ سکتے تھے، مگر سلیبیوں نے سفر جاری رکھا۔ وہ آدھی رات کے وقت پڑاؤ کرنا چاہتے تھے۔ وہ بہت جلدی میں تھے۔ صبح کے دھندلکے میں سلیبی جو آدھی رات کے وقت رکے تھے چل پڑے۔ ان کے تعاقب میں جانے والوں کی پارٹی صبح کی روشنی میں روانہ ہوئی۔ میگنانا ماریوس نے عقل مندی کی تھی کہ وہ اونٹوں پر گیا تھا۔ اونٹ بھوک اور پیاس کی پرواہ نہیں کرتا، رکے بغیر گھوڑے کی نسبت بہت زیادہ سفر کر لیتا ہے۔ اس سے میگنانا ماریوس کا سفر تیزی سے طے ہو رہا تھا۔ سورج غروب ہونے میں ابھی بہت دیر تھی جب انہیں لاشیں نظر آئیں۔ علی بن سفیان کے نائب نے بالیان کی لاش پہچان لی۔ اس کا چہرہ سلامت تھا۔ اس کے قریب اس کے 6 دوستوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ گدھوں اور درندوں نے زیادہ تر گوشت کھا لیا تھا۔ سوار حیران تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ خون بتاتا تھا کہ انہیں مرے ہوئے زیادہ دن نہیں گزرے۔ اگر یہ بغاوت کی رات مرے ہوتے تو خون کا نشان نہ ہوتا اور ان کی صرف ہڈیاں رہ جاتی۔ یہ ایک معمہ تھا جسے کوئی نہ سمجھ سکا۔ وہاں سے پھر گھوڑوں کے نشان چلے۔ سواروں نے گھوڑے دوڑا دیے۔ نصف میل تک گئے تو اونٹوں کے پاؤں کے نشان بھی نظر آئے۔ وہ بڑھتے ہی چلے گئے۔ سورج غروب ہوا تو بھی نہیں رکے کیونکہ اب مٹی کے اونچے نیچے ٹیلوں کا علاقہ شروع ہو گیا تھا جس میں ایک راستہ بل کھاتا ہوا گزرتا تھا۔ اس کے علاوہ وہاں سے گزرنے کا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ سلیبی اسی راستے سے گزر رہے تھے اور بحیرہ روم کی طرف چلے جا رہے تھے۔ ٹیلوں کا علاقہ دور تک پھیلا ہوا تھا۔ وہاں سے تعاقب کرنے والے نکلے تو رک گئے کیونکہ آگے ریتیلا میدان آ گیا تھا۔ صبح کے وقت چلے تو کسی نے کہا کہ سمندر کی ہوا آنے لگی ہے۔ سمندر دور نہیں تھا مگر سلیبی ابھی تک نظر نہیں آئے تھے۔ راستے میں ایک جگہ کھانے کے بچے کچے ٹکڑوں سے پتا چلا کہ رات یہاں کچھ لوگ رکے تھے۔ گھوڑے بھی یہاں باندھے گئے تھے۔ پھر یہ گھوڑے وہاں سے چلے۔ زمین کو دیکھ کر تعاقب کرنے والوں نے گھوڑوں کو ایڑیں لگا دی۔ سورج اپنا سفر طے کرتا گیا اور آگے نکل گیا۔ گھوڑوں کو ایک جگہ آرام دیا گیا، پانی پلایا اور یہ دستہ روانہ ہو گیا۔ سمندر کی ہوائیں تیز ہو گئی تھیں اور ان میں سمندر کی بو صاف محسوس ہوتی تھی۔ پھر ساحل کی چٹانی نظر آنے لگی۔ زمین بتا رہی تھی کہ گھوڑے آگے آگے جا رہے ہیں اور یہ بے شمار گھوڑے ہیں۔ ساحل کی چٹانیں گھوڑوں کی رفتار سے قریب آ رہی تھیں۔ تعاقب کرنے والوں کو ایک چٹان پر 2 آدمی نظر آئے۔ وہ اس طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ تیزی سے سمندر کی طرف اتر گئے۔ گھوڑے اور تیز ہو گئے۔ چٹانوں کے قریب گئے تو انہیں گھوڑے روکنے پڑے کیونکہ کئی جگہوں سے چٹانوں کے پیچھے جایا جا سکتا تھا۔ ایک آدمی کو چٹان پر چڑھ کر آگے دیکھنے کو بھیجا گیا۔ وہ آدمی گھوڑے سے اتر کر دوڑتا گیا اور ایک چٹان پر چڑھنے لگا۔ اوپر جا کر اس نے لیٹ کر دوسری طرف دیکھا اور پیچھے ہٹایا۔ وہیں سے اس نے سواروں کو اشارہ کیا کہ پیدل آؤ۔ سوار گھوڑوں سے اترے اور دوڑتے ہوئے چٹان تک گئے۔
سب سے پہلے علی بن سفیان کا نائب اوپر گیا. اس نے آگے دیکھا اور دوڑ کر نیچے اترا. اس نے اپنے دستے کو بکھیر دیا اور انہیں مختلف جگہوں پر جانے کو کہا. دوسری طرف گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں آ رہی تھی. سلیبی وہاں موجود تھے. یہ وہ جگہ تھی جہاں سمندر چٹانوں کو کاٹ کر اندر آ جاتا تھا. اس پارٹی نے اپنی کشتی وہاں باندھ دی تھی. وہ گھوڑوں سے اتر کر کشتی میں سوار ہو رہے تھے. کشتی بہت بڑی تھی. لڑکیاں کشتی میں سوار ہو چکی تھیں. گھوڑے چھوڑ دیے گئے تھے. اچانک ان پر تیر برسنے لگے. تمام کو ہلاک نہیں کرنا تھا, انہیں زندہ پکڑنا تھا. بہت سے کشتی میں کود گئے اور کشتی کے چپو مارنے لگے. پیچھے جو رہ گئے وہ تیروں کا نشانہ بن گئے تھے. کشتی میں جانے والوں کو للکارا گیا مگر وہ نہ رکے. وہاں سمندر گہرا تھا. کشتی آہستہ آہستہ جا رہی تھی. ادھر سے اشاروں پر تیر اندازوں نے کشتی پر تیر برسا دیے. چپوؤں کی حرکت بند ہو گئی. تیروں کی دوسری باڑ گئی. پھر تیسری اور چوتھی باڑ لاشوں میں پیوست ہو گئی. ان میں اب کوئی بھی زندہ نہ تھا. کشتی وہیں ڈولنے لگی. سمندر کی موجیں ساحل کی طرف آتی اور چٹانوں سے ٹکرا کر واپس چلی جاتی تھی. ذرا سی دیر میں کشتی ساحل پر واپس آ گئی. سواروں نے نیچے جا کر کشتی پکڑ لی. وہاں صرف لاشیں تھیں. لڑکیاں بھی مر چکی تھیں. بعض کو 2 تیر لگے تھے. کشتی کو باندھ دیا گیا اور سواروں کا دستہ محاذ کی طرف روانہ ہو گیا. کیمپ دور نہیں تھا. میگنانا ماریوس قاہرہ کی ایک سرائے میں قیام پذیر تھا. اس سرائے کا ایک حصہ عام اور کمتر مسافروں کے لیے تھا اور دوسرا حصہ عمرہ اور اونچی حیثیت کے مسافروں کے لیے. اس حصے میں دولت مند تاجر بھی قیام کیا کرتے تھے. ان کے لیے شراب اور ناچنے گانے والیوں کا بھی انتظام کیا جاتا تھا. میگنانا ماریوس اسی خاص حصے میں ٹھہرا. موبی کو اس نے اپنی بیوی بتایا اور اپنے ساتھی کو معتمد ملازم. موبی کی خوبصورتی اور جوانی نے سرائے والوں پر میگنانا ماریوس کا رعب طاری کر دیا. ایسی حسین اور جوان بیوی کسی بڑے دولت مند ہی کی ہو سکتی تھی. سرائے والوں نے اس کی طرف خصوصی توجہ دی. موبی نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے صلاح الدین ایوبی کے گھر اور دفتر کے متعلق معلومات حاصل کر لی. اس نے یہ بھی معلوم کر لیا کہ سلطان ایوبی نے سوڈانیوں کو معافی دے دی ہے اور سوڈانی فوج توڑ دی ہے. اسے یہ بھی پتا چل گیا کہ سوڈانی سالاروں اور کمانداروں وغیرہ کے حرم خالی کر دیے گئے ہیں اور یہ بھی کہ انہیں زرعی زمینیں دی جا رہی ہیں. یہ میگنانا ماریوس کی غیر معمولی دلیری تھی یا غیر معمولی حماقت کہ وہ اس ملک کی زبان تک نہیں جانتا تھا. پھر بھی اتنے خطرناک مشن پر آ گیا تھا. اسے اس قسم کے قتل کی اور اتنے بڑے رتبے کے انسان تک رسائی حاصل کرنے کی کوئی ٹریننگ نہیں دی گئی تھی. وہ ذہنی لحاظ سے انتشار اور قلفشار کا مریض تھا. پھر بھی وہ صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے آیا جس کے ارد گرد محافظوں کا پورا دستہ موجود رہتا تھا. اس کے دستے کے کمانڈر نے اس سے کہا تھا کہ تم پاگل ہو. تم نے جتنی باتیں کی ہیں ان میں مجھے ذرا سی بھی عقل کی بو نہیں آئی. بظاہر میگنانا ماریوس پاگل ہی تھا. یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ بڑے آدمیوں کو قتل کرنے والے عموماً پاگل ہوتے ہیں. اگر پاگل نہیں تو ان کے ذہنی توازن میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہوتی ہے. یہی کیفیت اٹلی کے اس سزا یافتہ آدمی کی تھی. اس کے پاس ایک ہتھیار ایسا تھا جو ڈھال کا کام بھی دے سکتا تھا. یہ تھی موبی. موبی مصر کی صرف زبان ہی نہیں جانتی تھی بلکہ اسے اور اس کی مری ہوئی 6 ساتھی لڑکیوں کو مصری اور عربی مسلمانوں کے رہن سہن، تہذیب و تمدن اور دیگر معاشرتی اونچ نیچ کے متعلق لمبے عرصے کے لیے ٹریننگ دی گئی تھی. وہ مسلمان مردوں کی نفسیات سے بھی واقف تھی، اداکاری کی ماہر تھی اور سب سے بڑی خوبی یہ کہ وہ مردوں کو انگلیوں پر نچانا اور بوقت ضرورت اپنا پورا جسم ننگا کر کے کسی مرد کو پیش کرنا بھی جانتی تھی. یہ تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ بند کمرے میں میگنانا ماریوس، موبی اور ان کے ساتھی نے کیا باتیں کی اور کیا منصوبہ بنایا. البتہ ایسا ثبوت پرانی تحریروں میں ملتا ہے کہ 3-4 روز سرائے میں قیام کے بعد میگنانا ماریوس باہر نکلا تو اس کی داڑھی دھلی دھلائی تھی. اس کے چہرے کا رنگ سوڈانیوں کی طرح گہرا بادامی تھا جو مصنوعی ہو سکتا تھا لیکن مصنوعی لگتا نہیں تھا.
اس نے معمولی قسم کا چوغا اور سر پر معمولی قسم کا رومال اور امامہ باندھ رکھا تھا۔ موبی سر سے پاؤں تک سیاہ برقع نمال لبادے میں تھی اور اس کے چہرے پر باریک نقاب اس طرح پڑا تھا کہ ہونٹ اور تھوڑی ڈھکی ہوئی تھی۔ پیشانی تک چہرہ ننگا تھا، پیشانی پر اس کے بھورے ریشمی بال پڑے ہوئے تھے اور اس کا حسن ایسا نکھرا ہوا تھا کہ راہ جاتے لوگ رک کر دیکھتے تھے۔ ان کا ساتھی معمولی سے لباس میں تھا جس سے پتہ چلتا تھا کہ نوکر ہے۔ سرائے کے باہر دو نہایت اعلیٰ نسل کے گھوڑے کھڑے تھے۔ یہ سرائے والوں نے میگنانا ماریوس کے لیے اجرت پر منگوائے تھے کیونکہ اس نے کہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ سیر کے لیے جانا چاہتا ہے۔ میگنانا ماریوس اور موبی گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور جب گھوڑے چلے تو ان کا ساتھی نوکروں کی طرح پیچھے پیچھے چل پڑا۔ صلاح الدین ایوبی اپنے نائبین کو سامنے بٹھائے سوڈانیوں کے متعلق احکامات دے رہا تھا۔ وہ یہ کام بہت جلدی ختم کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ سلطان زنگی کی بھیجی ہوئی فوج مصر کی نئی فوج اور وفادار سوڈانیوں کو ساتھ ملا کر ایک فوج بنائے گا اور فوری طور پر یروشلم پر چڑھائی کرے گا۔ بحر روم کی شکست کے بعد جبکہ سلطان زنگی نے فرینکوں کو بھی شکست دے دی تھی، ایک لمبے عرصے تک صلیبیوں کے سنبھلنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ ان کے سنبھلنے سے پہلے ہی سلطان ایوبی ان سے یروشلم چھین لینے کا منصوبہ بنا چکا تھا۔ اس سے پہلے وہ سوڈانیوں کو زمینوں پر آباد کر دینا چاہتا تھا تاکہ کھیتی باڑی میں الجھ جائیں اور ان کی بغاوت کا امکان نہ رہے۔ نئی فوج کی تنظیم نو اور ہزارہ سوڈانیوں کو زمینوں پر آباد کرنے کا کام آسان نہیں تھا۔ ان دونوں کاموں میں خطرہ یہ تھا کہ سلطان ایوبی کی فوج اور اپنی انتظامیہ میں ایسے اعلیٰ افسر موجود تھے جو اسے مصر کی امارت کے سربراہ کی حیثیت سے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ سوڈانیوں کی فوج کو توڑ کر بھی سلطان ایوبی نے اپنے خلاف خطرہ پیدا کر لیا تھا۔ اس فوج کے چند ایک اعلیٰ حکام زندہ تھے، انہوں نے سلطان کی اطاعت قبول کر لی تھی، مگر علی بن سفیان کی انٹیلیجنس بتا رہی تھی کہ بغاوت کی راکھ میں ابھی بھی چنگاریاں موجود ہیں۔ انٹیلیجنس کی رپورٹ یہ بھی تھی کہ ان باغی سربراہوں کو اپنی شکست کا اتنا افسوس نہیں جتنا صلیبیوں کی شکست کا غم ہے، کیونکہ وہ بغاوت دب جانے کے بعد بھی صلیبیوں سے مدد لینا چاہتے تھے اور مصر کی انتظامیہ اور فوج کے 2-3 اعلیٰ حکام کو سوڈانیوں کی شکست کا افسوس تھا، کیونکہ وہ آس لگائے بیٹھے تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی مارا جائے گا یا بھاگ جائے گا۔ یہ ایمان فروشوں کا ٹولہ تھا، لیکن سلطان ایوبی کا ایمان مضبوط تھا۔ اس نے مخالفین سے واقف ہوتے ہوئے بھی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی، ان کے ساتھ نرمی سے اور خلوص سے پیش آتا رہا۔ کسی محفل میں اس نے ان کے خلاف کوئی بات نہ کی، اور جب کبھی اس نے ماتحتوں سے اور فوج سے خطاب کیا تو ایسے الفاظ کبھی نہ کہے کہ میں اپنے مخالفین کو مزہ چکھا دوں گا۔ کبھی دھمکی آمیز یا طنزیہ الفاظ استعمال نہیں کیے، البتہ ایسے الفاظ اکثر اس کے منہ سے نکلتے تھے۔ اگر کسی ساتھی کو ایمان بیچتا دیکھو تو اسے روکو، اسے یاد دلاؤ کہ وہ مسلمان ہے، اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا سلوک کرو تاکہ وہ دشمن کے اثر سے آزاد ہو جائے۔ لیکن در پردہ وہ مخالفین کی سرگرمیوں سے باخبر رہتا تھا۔ علی بن سفیان کا محکمہ بہت ہی زیادہ مصروف ہو گیا تھا۔ سلطان ایوبی کو زیر زمین سیاست کی اطلاعیں باقاعدگی سے دی جا رہی تھیں۔ اب اس کے محکمے کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ محافظوں اور شتربانوں کے قتل کی اطلاع بھی قاہرہ آ چکی تھی۔ اس سے پہلے جاسوسوں کا گروہ جس میں لڑکیاں بھی تھیں، محافظوں سے نامعلوم افراد نے آزاد کرا لیا تھا۔ ان 2 واقعات نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ ملک میں صلیبی جاسوس اور چھاپہ مار موجود ہیں، اور یہ بھی ظاہر ہوتا تھا کہ انہیں یہاں کے باشندوں کی پشت پناہی اور پناہ حاصل ہے۔ ابھی یہ اطلاع نہیں پہنچی تھی کہ چھاپہ ماروں اور لڑکیوں کے عین اس وقت ختم کر دیا گیا ہے جب وہ کشتی میں سوار ہو رہے تھے۔ چھاپہ ماروں کے سرگرمیوں کو روکنے کے لیے فوج کے 2 دستے سارے علاقے میں گشت کے لیے گزشتہ شام روانہ کر دیے گئے اور انٹیلیجنس کے نظام کو اور زیادہ وسیع کر دیا گیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی قدرے پریشان بھی تھا۔ وہ کیا عزم لے کے مصر میں آیا تھا اور اب سلطنت اسلامیہ کے استحکام اور وسعت کے لیے اس نے کیا کیا منصوبے بنا لیے تھے، مگر اس کے خلاف زمین کے اوپر سے بھی اور زمین کے نیچے سے بھی ایسا طوفان اٹھا تھا
کہ اس کے منصوبے لرزنے لگے تھے۔ اسے پریشانی یہ تھی کہ مسلمان کی تلوار مسلمان کی گردن پر لٹک رہی تھی۔ ایمان کا نیلام ہونے لگا تھا۔ سلطنت اسلامیہ کی خلافت بھی سازشوں کے جال میں الجھ کر سازشوں کا حصہ اور آلائے کار بن گئی تھی۔ زن اور زر نے عرب کی سرزمین کو ہلا ڈالا تھا۔ سلطان ایوبی اس سے بھی بے خبر نہیں تھا کہ اسے قتل کرنے کی سازشیں ہو رہی تھیں، لیکن اس پر بھی وہ کبھی پریشان نہیں ہوا تھا۔ کہا کرتا تھا کہ میری جان اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کی ذات باری کو جب زمین پر میرا وجود بیکار لگے گا تو مجھے اٹھا لے گا۔ لہذا اس نے اپنے طور پر اپنی حفاظت کا کبھی فکر نہیں کیا تھا۔ یہ تو اس کی فوجی انتظامیہ کا بندوبست تھا کہ اس کے ارد گرد محافظوں کے دستے اور انٹیلیجنس کے آدمی موجود رہتے تھے، اور علی بن سفیان تو اس معاملے میں بہت چوکس تھا۔ ایک تو یہ اس کی ڈیوٹی تھی، دوسرے یہ کہ وہ سلطان ایوبی کو اگر پیغمبر نہیں تو اپنا پیر و مرشد ضرور سمجھتا تھا۔ اس روز سلطان ایوبی نائبین کو احکامات اور ہدایت دے رہا تھا جب دو گھوڑے اس کے محافظ دستے کی بنائی ہوئی ہتھ پر رکے۔ انہیں محافظوں کے کمانڈر نے روک لیا تھا۔ سوار میگنانا ماریوس اور موبی تھے۔ وہ گھوڑوں سے اترے تو گھوڑوں کی باگیں ان کی ساتھی نے تھام لی۔ موبی نے کمانڈر سے کہا کہ وہ اپنے باپ کو ساتھ لائی ہے، سلطان ایوبی سے ملنا ہے۔ کمانڈر نے میگنانا ماریوس سے بات کی اور ملاقات کی، وجہ پوچھی۔ میگنانا ماریوس نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہ ہو، وہ یہ زبان سمجھتا ہی نہیں تھا۔ موبی نے اپنا نام اسلامی بتایا تھا۔ اس نے کمانڈر سے کہا، اس سے بات کرنا بیکار ہے، یہ گونگا اور بہرا ہے۔ ملاقات کا مقصد ہم سلطان کو یا اس کے کسی بڑے افسر کو بتائیں گے۔ علی بن سفیان باہر ٹہل رہا تھا۔ اس نے میگنانا ماریوس اور موبی کو دیکھا تو ان کے پاس آ گیا۔ اس نے السلام علیکم کہا تو موبی نے وعلیکم السلام کہا۔ کمانڈر نے اسے بتایا کہ یہ سلطان سے ملنا چاہتے ہیں۔ علی بن سفیان نے میگنانا ماریوس سے ملاقات کی وجہ پوچھی تو موبی نے اس سے بھی کہا کہ یہ میرا باپ ہے، گونگا اور بہرا ہے۔ علی بن سفیان نے انہیں بتایا کہ سلطان ابھی بہت مصروف ہیں، فارغ ہو جائیں گے تو ان سے ملاقات کا وقت لیا جائے گا۔ اس نے کہا، آپ ملاقات کا مقصد بتائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کا کام سلطان سے بغیر ملے ہی ہو جائے۔ سلطان چھوٹی چھوٹی شکایتوں کے لیے ملاقات کا وقت نہیں نکال سکتے، متعلقہ محکمہ از خود ہی شکایت رفع کر دیا کرتا ہے۔ کیا سلطان ایوبی اسلام کی ایک مظلوم بیٹی کی فریاد سننے کے لیے وقت نہیں نکال سکیں گے؟ موبی نے کہا، مجھے جو کچھ کہنا ہے میں انہی سے کہوں گی، مجھے بتائے بغیر آپ سلطان سے نہیں مل سکتی۔ علی بن سفیان نے کہا، میں سلطان تک آپ کی فریاد پہنچاؤں گا، وہ ضروری سمجھیں گے تو آپ کو اندر بلا لیں گے۔ علی بن سفیان نے انہیں اپنے کمرے میں لے گیا۔ موبی نے شمالی علاقے کے کسی قصبے کا نام لے کر کہا، 2 سال گزرے، سوڈانی فوج وہاں سے گزری، میں بھی لڑکیوں کے ساتھ فوج دیکھنے کے لیے باہر آ گئی۔ ایک کماندار نے اپنا گھوڑا موڑا اور میرے پاس آ کر میرا نام پوچھا۔ میں نے بتایا تو اس نے میرے باپ کو بلایا، اسے پرے لے جا کر کوئی بات کی۔ کسی نے کماندار سے کہا کہ یہ گونگا اور بہرا ہے۔ کماندار چلا گیا۔ شام کے بعد 4 سوڈانی فوجی ہمارے گھر آئے اور مجھے زبردستی اٹھا کر لے گئے اور کماندار کے حوالے کر دیا۔ اس کا نام بالیان ہے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے آیا اور حرم میں رکھ لیا۔ اس کے پاس 4 اور لڑکیاں تھیں۔ میں نے اس سے کہا کہ میرے ساتھ باقاعدہ شادی کر لے، لیکن اس نے مجھے شادی کے بغیر ہی بیوی بنائے رکھا۔ 2 سال اس نے مجھے اپنے پاس رکھا۔ سوڈانی فوج نے بغاوت کی تو بالیان چلا گیا، معلوم نہیں مارا گیا ہے یا قید میں ہے۔ آپ کی فوج اس کے گھر میں آئی اور ہم سب لڑکیوں کو یہ کہہ کر گھر سے نکال دیا کہ تم سب آزاد ہو۔ میں اپنے گھر چلی گئی۔ میرے باپ نے شادی کرنی چاہی تو سب نے مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ کہتے ہیں کہ یہ حرم کی چچوڑی ہوئی ہڈی ہے، وہاں لوگوں نے میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ ہم سرائے میں ٹھہرے ہیں، سنا تھا کہ سلطان سوڈانیوں کو زمینیں اور مکان دے رہے ہیں۔ مجھے آپ بالیان کی داشتہ یا اس کی بیوی سمجھ کر یہاں زمین اور مکان دے دیں تاکہ میں اس قصبے سے نکل آؤں، ورنہ میں خودکشی کر لوں گی یا گھر سے بھاگ کر کہیں طوائف بن جاؤں گی۔ اگر آپ کو زمین سلطان سے ملے بغیر مل جائے تو سلطان سے ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ علی بن سفیان نے کہا۔ ہاں، موبی نے کہا، پھر بھی ملنے کی ضرورت ہے۔
اسے آپ عقیدت بھی کہہ سکتے ہیں۔ میں سلطان کو صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس کی سلطنت میں عورت کھلونا بنی ہوئی ہے۔ دولت مندوں اور حاکموں کے ہاں شادی کا رواج ختم ہو گیا ہے۔ خدا کے لیے عورت کی عصمت کو بچاؤ اور عورت کی عظمت بحال کر دو۔ سلطان سے یہ کہہ کر شاید میرے دل کو سکون آ جائے گا۔ میگنانا ماریوس اس طرح خاموش بیٹھا رہا جیسے اس کے کان میں کوئی بات نہیں پڑ رہی۔ علی بن سفیان نے موبی سے کہا کہ سلطان کو اجلاس سے فارغ ہونے دیں، پھر ان سے ملاقات کی اجازت لی جائے گی۔ یہ کہہ کر علی بن سفیان باہر نکل گیا۔ وہ بہت دیر بعد آیا اور کہا کہ وہ سلطان سے اجازت لینے جا رہا ہے۔ وہ سلطان ایوبی کے کمرے میں چلا گیا اور خاصی دیر بعد آیا۔ اس نے موبی سے کہا کہ اپنے باپ کو سلطان کے پاس لے جاؤ۔ اس نے انہیں سلطان ایوبی کا کمرہ دکھا دیا۔ کمرے میں داخل ہونے سے پہلے دونوں نے باہر کی طرف دیکھا۔ وہ غالباً قتل کے بعد وہاں سے نکلنے کا راستہ دیکھ رہے تھے۔ سلطان کمرے میں اکیلا تھا۔ اس نے دونوں کو بٹھایا اور موبی سے پوچھا، کیا تمہارا باپ پیدائشی گونگا اور بہرا ہے؟ ہاں سلطان محترم، موبی نے جواب دیا، یہ اس کا پیدائشی نقص ہے۔ سلطان ایوبی بیٹھا نہیں، کمرے میں ٹہلتا رہا اور بولا، میں نے تمہاری شکایت اور مطالبہ سن لیا ہے۔ مجھے تمہارے ساتھ پوری ہمدردی ہے۔ میں تمہیں یہاں زمین بھی دوں گا، مکان بھی بنوا دوں گا۔ سنا ہے تم کچھ اور بھی مجھ سے کہنا چاہتی ہو۔ اللہ آپ کا اقبال بلند کرے، موبی نے کہا۔ آپ کو بتا دیا گیا ہوگا کہ میرے ساتھ کوئی آدمی شادی نہیں کرتا۔ لوگ مجھے حرم کی چھچوڑی ہوئی ہڈی، فاحشہ اور بدکار کہتے ہیں، اور میرے باپ کو کہتے ہیں کہ اس نے بیٹی بیچ ڈالی تھی۔ آپ مجھے زمین اور مکان تو دے دیں گے، لیکن مجھے ایک قابل کی ضرورت ہے جو میری عزت کی رکھوالی کرے۔ اس نے جھجک کر کہا، میں ایسی بات کہنے کی جرات نہیں کر سکتی، لیکن اپنی ماں کی عرضداشت آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں۔ یہ آپ اگر میری شادی نہیں کرا سکتے تو مجھے اپنے حرم میں رکھ لیں۔ آپ میری عمر، میری شکل و صورت اور میرا جسم دیکھیں۔ کیا میں آپ کے قابل نہیں ہوں؟ یہ کہہ کر اس نے میگنانا ماریوس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دوسرا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا اور سلطان ایوبی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ اشارہ شاید پہلے سے طے شدہ تھا۔ میگنانا ماریوس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر سلطان ایوبی کی طرف کیے اور پھر موبی کے ہاتھ پکڑ کر سلطان ایوبی کی طرف بڑھائے، جیسے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میری بیٹی کو قبول کر لو، میرا کوئی حرم نہیں لڑکی۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں ملک سے حرم، قہوہ خانے اور شراب ختم کر رہا ہوں۔ بات کرتے کرتے اس نے اپنی جیب سے ایک سکہ نکالا اور ہاتھ میں اچھالنے لگا۔ اس نے کہا، میں عورت کی عزت کا محافظ بننا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے کہتے وہ دونوں کی پیٹھ پیچھے چلا گیا اور سکہ ہاتھ سے گرا دیا۔ ٹن کی آواز آئی تو میگنانا ماریوس نے چونک کر پیچھے دیکھا اور پھر فوراً ہی سامنے دیکھنے لگا۔ صلاح الدین ایوبی نے تیزی سے اپنے کمربند سے 1 فٹ لمبا خنجر نکال کر اس کی نوک میگنانا ماریوس کی گردن پر رکھ دی اور موبی سے کہا، یہ شخص میری زبان نہیں سمجھتا، اسے کہو کہ اپنے ہاتھ سے اپنا ہتھیار پھینک دے۔ اس نے ذرا سی بھی پسو پیش کی تو یہاں سے تم دونوں کی لاشیں اٹھائی جائیں گی۔ موبی کی آنکھیں حیرت اور خوف سے کھل گئیں۔ اس نے اداکاری کا کمال دکھانے کی کوشش کی اور کہا، میرے باپ کو ڈرا دھمکا کر آپ مجھ پر کیوں قبضہ کرنا چاہتے ہیں؟ میں تو خود ہی اپنے آپ کو پیش کر رہی ہوں۔ تم جب محاذ پر میرے سامنے آئی تھی تو تم میری زبان نہیں بولتی تھی، سلطان ایوبی نے کہا، اور خنجر کی نوک میگنانا ماریوس کی گردن پر رکھے رکھی۔ اس نے کہا، کیا تم اتنی جلدی یہاں کی زبان بولنے لگی ہو؟ اسے کہو ہتھیار فوراً باہر نکال دے۔ موبی نے اپنی زبان میں میگنانا ماریوس سے کچھ کہا تو اس نے چوغے کے اندر ہاتھ ڈال کر خنجر باہر نکالا، جو اتنا ہی لمبا تھا جتنا سلطان ایوبی کا تھا۔ سلطان نے اس کے ہاتھ سے خنجر لے لیا اور اپنا خنجر اس کی گردن سے ہٹا کر کہا، باقی 6 لڑکیاں کہاں ہیں؟ آپ نے مجھے پہچاننے میں غلطی کی ہے، موبی نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میرے ساتھ اور کوئی لڑکی نہیں ہے۔ آپ کون سی 6 لڑکیوں کی بات کر رہے ہیں؟ مجھے خدا نے آنکھیں دی ہیں، سلطان ایوبی نے کہا، اور خدا نے مجھے ذہن بھی دیا ہے۔
جس میں وہ چہرے نقش ہو جاتے ہیں جنہیں ایک بار آنکھ دیکھ لیتی ہے۔ تمہارا چہرہ جو آدھا نقاب میں ہے میں نے پہلے بھی دیکھا ہے۔ تمہیں اور تمہارے اس ساتھی کو خدا نے اتنا ناقص ذہن دیا ہے کہ جس کام کے لیے تم آئے تھے تم اس قابل نہیں۔ سرائے میں تم دونوں خاوند اور بیوی تھے اور یہاں آ کر تم باپ اور بیٹی بن گئے، مگر تم ہو کچھ بھی نہیں، اور تمہارا ایک ساتھی باہر گھوڑوں کے پاس کھڑا ہے، وہ تمہارا نوکر نہیں، اسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ کمال علی بن سفیان کا تھا۔ اسے موبی نے بتایا تھا کہ وہ سرائے میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ وہ ان دونوں کو اپنے کمرے میں بٹھا کر باہر نکل گیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر سرائے میں چلا گیا تھا۔ سرائے والوں سے اس نے ان کے حلیے بتا کر پوچھا تو اسے بتایا گیا تھا کہ وہ میاں بیوی ہیں اور ان کے ساتھ ان کا نوکر ہے۔ اسے یہ بھی بتایا گیا کہ انہوں نے بازار سے کچھ کپڑے بھی خریدے تھے جن میں لڑکی کا برقع نما چوغا اور جوتے بھی تھے۔ انہوں نے علی بن سفیان سے کہا تھا کہ وہ میاں بیوی ہیں۔ اس نے اور کوئی تفتیش نہیں کی۔ ان کے کمرے کا تالا توڑ کر ان کے سامان کی تلاشی لی۔ اس سے چند ایسی اشیاء برآمد ہوئیں جنہوں نے شک کو یقین میں بدل دیا۔ علی بن سفیان سمجھ گیا کہ سلطان ایوبی سے ان کا تنہائی میں ملنے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے۔ اس نے ان کے گھوڑے دیکھے تھے، اعلیٰ نسل کے تیز رفتار گھوڑے تھے۔ سرائے والے سے ان گھوڑوں کے متعلق پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ یہ تینوں مسافر اونٹوں پر آئے تھے اور یہ گھوڑے لڑکی نے یہ کہہ کر منگوائے تھے کہ نہایت اچھے ہوں اور تیز رفتار ہوں۔ سرائے والوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ لڑکی کا خاوند گونگا ہے اور نوکر بھی گونگا معلوم ہوتا ہے، وہ کسی سے بات نہیں کرتا۔ دراصل وہ بھی یہاں کی زبان نہیں جانتا تھا۔ علی بن سفیان نے واپس آ کر دیکھا کہ اجلاس ختم ہو گیا ہے تو وہ سلطان ایوبی کے پاس چلا گیا۔ اسے ان کے متعلق بتایا اور وہ کہانی بھی سنائی جو لڑکی نے اسے سنائی تھی۔ پھر سرائے سے جو معلومات اس نے حاصل کی تھیں اور ان کے سامان سے جو مشکوک چیزیں برآمد کی تھیں وہ دکھائیں اور اپنی رائے یہ دی کہ آپ کو قتل کرنے آئے ہیں، آپ سے تنہائی میں ملنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ منصوبہ بنایا ہوگا کہ آپ کو قتل کر کے نکل جائیں گے۔ جتنی دیر میں کسی کو پتہ چلے گا اتنی دیر میں وہ تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر شہر سے دور جا چکے ہوں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ آپ کو اتنی خوبصورت لڑکی کے چکر میں ڈال کر خوابگاہ میں قتل کرنا چاہتے ہوں۔ سلطان ایوبی سوچ میں پڑ گیا، پھر کہا، انہیں ابھی گرفتار نہ کرو، میرے پاس بھیج دو۔ علی بن سفیان نے انہیں اندر بھیج دیا اور خود سلطان کے کمرے کے دروازے کے ساتھ لگا کھڑا رہا۔ اس نے محافظ دستے کے کمانڈر کو بلا کر کہا، ان دونوں گھوڑوں کو اپنے گھوڑوں کے ساتھ باندھ دو اور زینے اتار دو، اور ان کے ساتھ جو آدمی ہے اسے اپنی حراست میں بٹھا لو، اس کی تلاشی لو، اس کے کپڑوں کے اندر خنجر ہوگا، وہ اس سے لے لو۔ ان احکام پر عمل ہو گیا۔ میگنانا ماریوس کا ساتھی گرفتار ہو گیا، اس سے ایک خنجر برآمد ہوا، گھوڑوں پر بھی قبضہ کر لیا گیا، اور جب انہیں سلطان ایوبی کے کمرے میں داخل کیا گیا تو باتوں باتوں میں سلطان نے ایک سکہ فرش پر پھینک کر یقین کر لیا کہ یہ شخص بہرا نہیں۔ سکے کی آواز پر اس نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے لڑکی سے کہا، اسے کہو کہ میری جان صلیبیوں کے خدا کے ہاتھ میں نہیں، میرے اپنی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ موبی نے اپنی زبان میں میگنانا ماریوس سے بات کی تو اس نے چونک کر کچھ کہا۔ موبی نے سلطان ایوبی سے کہا، یہ کہتا ہے کیا آپ کا خدا کوئی اور ہے، اور کیا مسلمان بھی خدا کو مانتے ہیں؟ اس سے کہو کہ مسلمان اس خدا کو مانتے ہیں جو سچا ہے اور سچے عقیدے والوں کو عزیز رکھتا ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، مجھے کسی نے بتایا ہے کہ تم دونوں مجھے قتل کرنے آئے ہو۔ میرے خدا نے، اگر تمہارا خدا سچا ہوتا تو تمہارا خنجر مجھے ہلاک کر چکا ہوتا۔ میرے خدا نے تمہارا خنجر میرے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ اس نے ایک تلوار کہیں سے نکالی اور چند اور اشیاء انہیں دکھا کر کہا، یہ تلوار اور یہ چیزیں تمہاری ہیں، یہ تمہارے ساتھ سمندر پار سے آئی ہیں، تم سے پہلے یہ مجھ تک پہنچ گئی ہیں۔ میگنانا ماریوس حیرت سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کی آنکھیں ابل کر باہر آ گئیں۔ جتنی باتیں ہوئیں وہ موبی کی وساست سے ہوئیں۔ میگنانا ماریوس نے بولنا شروع کر دیا اور وہ صرف اپنی زبان بولتا سمجھتا تھا۔ خدا کے متعلق یہ باتیں سن کر اس نے کہا
یہ شخص سچے عقیدے کا معلوم ہوتا ہے. میں اس کی جان لینے آیا تھا، لیکن اب میری جان اس کے ہاتھ میں ہے. اسے کہو کہ تمہارے سینے میں ایک خدا ہے، وہ مجھے دکھائے. میں اس خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں جس نے اسے اشارہ دیا ہے کہ ہم اسے قتل کرنے آئے ہیں. سلطان ایوبی کے پاس اتنی لمبی چوڑی باتوں کا وقت نہیں تھا. اسے چاہیے تھا کہ ان دونوں کو جلاد کے حوالے کر دیتا، لیکن اس نے دیکھا کہ یہ شخص بھٹکا ہوا معلوم ہوتا ہے. اگر یہ پاگل نہیں تو یہ ذہنی طور پر گمراہ ضرور ہے. چنانچہ اس نے اس کے ساتھ دوستانہ انداز سے باتیں شروع کر دی. اس دوران علی بن سفیان اندر آ گیا. وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ سلطان خیریت سے تو ہے. سلطان ایوبی نے مسکرا کر کہا، سب ٹھیک ہے علی، میں نے ان سے خنجر لے لیا ہے. علی بن سفیان سکون کی آہ بھر کر باہر چلا گیا. میگنانا ماریوس نے کہا، بیشتر اس کے کہ سلطان میری گردن تن سے جدا کر دے. میں اپنی زندگی کی کہانی سنانے کی مہلت چاہتا ہوں.